آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کمرے میں الٹا لیٹ جاتا ہے، یار چلے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں میری ٹینشن بڑی ہے، میں نہیں جاؤں گا آج نماز پڑھنے، گھر سے کال آئی ہے ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یار پریشانی کا حل تمہیں اس بستر سے، اس چارپائی سے، اس بیڈ سے نہیں ملے گا، تمہیں اس پریشانی کا حل وہاں سے ملے گا جہاں سے حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ نمرود کا ظالمانہ دور تھا، اس ایریے کو چھوڑ کر دوسری ایریے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک اس علاقے کا بھی بادشاہ ظالم تھا۔ اسے جب پتہ چلتا تھا کہ کسی نے نئی نویلی دلہن لائی ہے، کسی کے ساتھ شادی کی ہے، تو اسے غصب کرتا تھا، اپنے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو اسے پتہ چلا کہ کچھ ایک جوڑا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ہجرت کر کے میرے علاقے میں آئے ہیں۔ اس نے اپنے حواریوں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے سے متحدوں کو بھیجا کہ اس جوڑے کو لے کر آؤ۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو جب لایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، تو حضرت سارہ علیہ السلام پر جب اس بادشاہ کا ظلم دیکھنے کو آیا، جب حضرت سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ظالم بادشاہ ہے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت ساری زندگی کی ہے، حضرت سارہ علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، نماز ادا کرنے لگ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہم ان کنت بک، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ حضرت سارہ علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، جب دیکھا کہ یہ میری عزت پامال کرے گا، میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، جب اس پریشانی کو دیکھا تو انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا الا علی زوجی، مگر اپنے خاوند کے سامنے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج تو ہی مجھے اس کافر ظالم بادشاہ سے نجات دینے والا ہے۔ تو اسی وقت اس بادشاہ کپ کپانے لگ گیا اور اس کی ٹانگیں زمین پر دھس گئی۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کی پریشانیوں کا آسان حل کہ ہم اسی وقت آئیں جو ہی پریشانی ہو، بجائے بستر پر لیٹنے کے، بجائے سانگ سننے کے، بجائے میوزک سننے کے، بجائے گانے سننے کے، بجائے فنی چیزیں دیکھنے کے، بجائے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو پھر دیکھیں تمہاری زندگی سے پریشانیاں ایسے ہی زمین میں دھس جائیں گی جیسا کہ یہ ظالم جابر حکمران اور یہ بادشاہ زمین میں دھس گیا۔ مگر ہم نے تو اپنی پریشانیوں کا حل گانوں کو سمجھ لیا ہے کہ یار آج میں بہت سیڈ ہوں، آج سیڈ سانگ سنیں گے، میں آج بہت ڈس ہارٹ ہوں، آج مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ٹینشن ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں لاپرواہ اور بے وفا دوستوں، یاروں اور لوگوں کی طرف تب ہی مائل کرتا ہے جب تم اس با وفا ہستی سے تعلق توڑ دیتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں کی طرف مائل کرتا ہے جنہیں تم ساری رات میسیج کرتے رہتے ہو، کالز کرتے رہتے ہو، پکچرز ویڈیو سینڈ کرتے ہو کہ شاید میرے کسی میسیجز کا جواب آ جائے، لیکن وہ تمہارے میسیجز کو اگنور کرتا ہے، تمہارے وائس، ٹیکسٹ، فیس بک، میسنجر، جہاں بھی تم اسے کال کرتے ہو وہ اگنور کرتا ہے، تم اس کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ یہ تمہارے اوپر کیوں ایسی نوبت آئی؟ کیوں تم نے اس با وفا ہستی کو چھوڑ دیا ہے جو ساری رات انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی میسیج لے کر آئے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ جب تم اس با وفا ہستی سے تعلق توڑو گے، اس سے منہ موڑو گے، تو پھر دنیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے وفا یہ 2 ٹکے کے لوگوں کو پیچھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، اور تم اپنی عزت نفس کو بھول کر تم ان کی منتیں کرنے لگ جاؤ کہ یار میرے ایک میسیج کا جواب دے دو، میری ایک بار کال اٹینڈ کر لو، ایک بار سنو تو صحیح، ایک بار میری بات سمجھو تو صحیح۔ پھر تم ایسے منتوں پر اتر آتے ہو اپنی عزت نفس بھول کر۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس با وفا ہستی کو چھوڑ دیتے ہیں جو خود آوازیں لگا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ،
جو ساری رات تمہارا انتظار کرتا ہے کہ تہجد کا وقت ہے کہ شاید میرا بندہ مجھ سے کوئی دعا مانگے، مجھے کوئی میسج دے، میں اس پر عمل کروں، میں اپنے بندے کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کروں۔ لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔